ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العصية عصت الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. برادران محترم، عزیزان گرامی، رمضان المبارک سے قبل ہمارا سلسلہ چل رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے احوال کا. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیسے کیسے حالات آئے اور آپ نے امت کے لیے کیا راہیں چھوڑیں، کیا طریقے مرحمت فرمائے. ہجرت کا چوتھا سال کے احوال چل رہے تھے. یہ ہجرت کا چوتھا سال تھا، سفر المظفر کا مہینہ تھا. سیرت طیبہ کا ایک المناک، کربناک، دردناک حادثہ رونما ہوا جسے بیر معونہ کے نام سے سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. قربانیاں اللہ نے مانگیں اور انہوں نے قربانیاں دیں. دین قربانیوں کے بغیر پھیلتا نہیں ہے، دین قربانیوں کے بغیر آتا نہیں.
اس لیے اس امت کے بہترین طبقے سے اللہ نے دین کے لیے قربانیاں مانگی اور انہوں نے دل و جان کے ساتھ قربانیاں مرحمت فرمائی۔ یہ سفر مظفر کا مہینہ تھا۔ قبیلہ بنو عامر کے سردار ابو برا عامر بن مالک مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سب نبیوں کا مزاج یہی ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بطور خاص یہ مزاج تھا کہ جب بھی موقع ملا آپ نے دین کی دعوت پیش فرمائی۔ ہم تو دین کی دعوت دیتے ہوئے شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ حضور کو تو اللہ نے داعی بنا کے بھیجا تھا، اور سب نبی داعی بن کے آئے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے ذکر کیا۔ وہ جیل میں تھے اور بادشاہ کے دو خاص ملازم وہ بھی کسی الزام کے تحت گرفتار ہوئے، اور انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر مرحمت فرما دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے خواب سنے، اور خواب سن کے فرمایا میں تمہیں خواب کی تعبیر تو بتاتا ہوں، جلدی بتاتا ہوں۔ قبل ان یأتیکما طعامکما، تمہارے کھانے سے پہلے پہلے، تمہارے لنچ سے پہلے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے ذرا میری بات سن لو۔ دعوت پیش کر دی، توحید کی دعوت دے دی، اور اس میں فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تم اپنے عقل اور دماغ سے پوچھو، بہت سے رب بہتر ہیں یا اکیلا واحد و قہار رب بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے بھی اس قبیلے کے، اس جنگجو قبیلے کے سردار ابو برا عامر بن مالک، جس کا لقب ملاعب الالسنہ تھا، ملاعب الاسنہ تھا، نیزوں کے ساتھ کھیلنے والا، نیزے چلانے کا ماہر تھا، جنگجو تھا، اسے دعوت اسلام دی۔ ملاعب الاسنہ، اس نے نہ اقرار کیا، نہ انکار کیا، نہ اسلام کو قبول کیا، نہ نفرت کا اظہار کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی میرے ساتھ بھیج دے میرے قبیلے کی طرف، نجد کی طرف۔ عرب دو حصوں میں منقسم ہے، ایک بالائی حصہ ہے اور ایک زیریں حصہ ہے۔ ایک کو نجد کہتے ہیں اور ایک کو تہامہ کہتے ہیں۔ حجاز یعنی مکہ مدینہ یہ تہامہ میں ہے، اور ریاض اور اس طرح کے جو علاقے ہیں یہ نجد کہلاتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں نجد ایک طرح سے صوبہ تھا، اب تو نئی تقسیم ہے۔ تو یہ دو حصے عرب کے تھے، تہامہ اور نجد۔ نجد کے بارے میں
پیشین گوئیاں ہیں کہ فتنے نجد سے اٹھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کی جانب اشارہ کیا، یہ مشرق کی طرف تھا۔ ہنا الفتن والزلازل، یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہاں زلزلے آئیں گے۔ وَهِنَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، یہاں شیطان کا سینگ طلوع کرے گا۔ چنانچہ دجال اسی جانب سے آنا ہے۔ یہ ایران تک کا علاقہ مشرق میں پڑتا ہے، مدینہ منورہ سے۔ اصفہان ایران کا شہر ہے، یہاں کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اس نے کہا کہ کچھ ساتھی بھیج دیں، اپنے شاگرد بھیج دیں، اپنے صحابہ بھیج دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کرسی دو بیٹا صاحب، توجہ رہے، آپ نے اپنے صحابہ کرام میں سے سب سے بہترین لوگ ان کا انتخاب کیا۔ ان کی تعداد 70 تھی، یہ 70 لوگ تھے۔ آپ نے ان کا انتخاب فرمایا تعلیم دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اور ابو برا عامر بن مالک کے ساتھ آپ نے ان کو روانہ کر دیا، جاؤ تم دین سکھاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو بڑی قربانی والے تھے، بڑے نیک اور صالح تھے، شب بیدار اور عبادت گزار تھے، محنتی اور خدمت گار تھے۔ ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے یہ ایسے بڑے لوگ تھے کہ دن کو لکڑیاں جمع کر کے حضور کے مدرسے کے طلباء اصحاب صفہ کے لیے کھانا تیار کرتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ گویا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے کے پیارے طلباء تھے، خدمت والے لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، اور قراء تھے۔ ان کو قراء کہتے ہیں، قراء سبعین۔ یہ 70 قراء صحابہ تھے، علماء صحابہ تھے۔ اور حضور کے دور کے جو قراء اور علماء تھے ان کی وصف یہ تھی کہ وہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے، شب بیدار تھے، عبادت گزار تھے، اور دن کو خدمت میں اور جہاد میں مشغول رہتے تھے۔ خدمت اعلیٰ وصف ہے جس کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے۔ کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جو قرآن پڑھنے والے، دین سیکھنے والے طلباء تھے ان کی خدمت کرتے تھے۔ آپ نے ان کا انتخاب فرمایا تم جاؤ۔ اور ان میں سے منذر بن عامر بنی سعادہ قبیلے کے سردار تھے، ان کو سردار بنا دیا، امیر بنا دیا ان 70 افراد کا، یہ امیر بن گئے۔ ان کا لقب بھی تھا معتق للموت، یہ موت کے لیے کھلے پھرتے ہیں، موت کی تیاری میں پھرتے ہیں، موت کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، معتق للموت۔ یہ کنایا ہے ان کی شجاعت سے، ان کی بہادری سے، بڑے بہادر صحابہ کہ موت کا پیچھا کرنے والے تھے، ان کا لقب تھا۔ ان کو جیتے جی لوگ کہتے تھے کہ میاں یہ تو موت کا متلاشی ہے، معتق للموت ہے، اس نے اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ ان کو سردار بنا دیا۔ یہ 70 علماء، قراء، صحابہ، خدمت گزار، شب بیدار اور عبادت گزار صحابہ کنویں پہ پہنچے۔ اس کنویں کا نام تھا بیر معونہ، معونہ کا کنواں۔ یہ آبادی کے قریب کنواں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے ایک اور سردار
جو ابو برا کا بھتیجا تھا، ابو برا عامر بن مالک، جو حضور کے پاس آیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساتھی صحابہ لے کے گیا تھا، اس کا بھتیجا تھا، اس کا نام تھا عامر بن طفیل۔ اس کے نام خط لکھ کے دیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ۔ یہ حرام بن ملحان، ام سلیم، ام حرام، یہ اللہ کے نبی کے بہت قریب خاندان تھے تو یہ انصاری، لیکن حضور سے ان کی رشتہ داری بنتی تھی، اور ام سلیم کا حضور سے پردہ نہیں تھا، ام حرام بنت ملحان کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پردہ نہیں تھا، اور حضور نے ان کو شہادت کی اور جنتی ہونے کی پیشین گوئی کی تھی، اور وہ پوری ہوئی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، نیند سے اٹھے، ام حرام بنت ملحان، یہ حرام بنت ملحان ہے، ان کی والدہ ہیں یا بہن ہیں۔ ان سے حضور نے فرمایا، حضور مسکرا رہے تھے جب اٹھے، تو جب اٹھے مسکرا رہے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا تو بھی ان میں شامل ہوگی، تو بھی ان میں شامل ہوگی۔ یہ لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مبارک عمارت کے زمانے میں قسطنطنیہ گیا۔ یہ پہلا بحری بیڑا تھا، حضرت عثمان کی غالباً خلافت کا زمانہ تھا، اور امیر شام امیر معاویہ تھے، اور اس میں ام حرام بھی شامل تھیں، اور جب سمندر پار کرنے لگیں تو سواری پہ سوار تھیں، سواری کا پاؤں پھسلا، یہ گری اور شہید ہو گئیں، حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ تو حرام بن ملحان کو آپ نے خط دیا تھا کہ قبیلے کے سردار عامر بن طفیل کو تم نے یہ خط دینا ہے۔ یہ اطاعت حکم میں خط لے کر گئے عامر بن طفیل کے پاس، اس ظالم نے اشارہ کر کے ان کو شہید کروا دیا۔ حالانکہ عرب میں قاصدوں کو شہید نہیں کیا جاتا، پوری دنیا کا اب بھی بین الاقوامی قانون ہے، سفیروں کو اور قاصدوں کو کوئی قتل نہیں کیا کرتا، کوئی گرفتار نہیں کیا کرتا۔ یہ تو مشرف کے دور میں آپ کی حکومت کی امریکہ غلامی تھی، انہوں نے ملا عبدالسلام ضعیف کو پکڑ کر، افغانستان کے سفیر کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک یہ شرمندہ ہے۔ ورنہ دنیا میں تب سے اب تک یہ قانون ہے کہ جو سفیر ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، لیکن اس نے اس بین الاقوامی اصول کو توڑا اور حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور ساتھ اپنے قبیلے کو اشارہ کیا کہ یہ لشکر کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو قتل کر دو، ان سب کو شہید کر دو، ان طلباء کو شہید کر دو، ان علماء کو شہید کر دو۔ لیکن چونکہ قبیلے کا دوسرا سردار ابو برا عامر بن مالک پناہ دے چکا تھا، اس لیے اس قبیلے نے تو قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ قبائلی نظام میں اگر کوئی ایک بھی کسی کو جان کی امان اور پناہ دے دے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے پناہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں قتل کریں گے۔ تو ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو سلیم، اس کی 3 شاخیں تھیں، ایک کا نام تھا عصیہ، ایک کا نام تھا رال، ایک کا نام تھا زکوان۔ اس نے بنو سلیم سے ریکویسٹ کی تو ان 3 شاخوں نے عصیہ، رال، زکوان نے حملہ کر کے
ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ 70 میں سے 67 شہید ہو گئے، 67۔ ایک صحابی حضرت کعب بن زید زخمی تھے لیکن ان کے سانس باقی تھے، انہوں نے سمجھا وہ بھی شہید ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کی جان کی حفاظت کی، وہ بچ گئے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ ایک یہ بچے۔ 2 صحابہ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا عامر بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ اور ایک کا نام تھا منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 بکریاں چرا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا منظرنامہ کہ آسمان سے پرندے اتر رہے ہیں، اور جس طرح لاشوں پر یا گوشت پر اترتے ہیں یا جانوروں پر اترتے ہیں تو یہ اتر رہے ہیں، تو یہ سمجھ گئے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اور یہ دوڑ کے آئے تو آگے دیکھا کہ علاقہ خون میں لت پت ہے اور یہ سارے صحابہ شہید ہو چکے، یہ سارے شہید ہو چکے۔ عامر ابن امیہ غمری نے کہا میں تو حضور کو جا کے مدینے اطلاع کرتا ہوں، حضور کے علم میں نہیں تھا، معلوم ہوتا عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولو اللہ کی ذات۔ میں جاتا ہوں مدینے۔ انہوں نے کہا تم جاتے رہو، میں تو جام شہادت نوش کروں گا۔ منذر بن عقبہ چلے گئے اور ان ظالموں اور قاتلوں سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے، 68 شہید ہو گئے، ایک زخمی۔ عامر بن امیہ غمری مدینہ گئے، راستے میں ایک درخت کے نیچے بنو کلاب کے 2 آدمی سوئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ میں بدلہ لوں ان 2 کو قتل کر دیا کہ یہ بھی انہی میں سے، ان کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ حاصل کر چکے۔ ان کو قتل کرنا ٹھیک نہیں تھا لیکن ان کو مغلطہ لگا، حضور کو آ کے بتایا تو آپ ناراض ہوئے، اور آپ نے باقاعدہ، میں آگے چل کے عرض کروں گا، ان کی دیت اور خون بہا ادا فرمایا۔ ہم ان کو پناہ دے چکے ہیں، اگرچہ غیر مسلم ہے، ہر غیر مسلم کو قتل نہیں کیا جاتا۔ آج کل بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ غلط بات آ گئی ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہے اس کو قتل کر دو۔ اسلام نے ہر غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، خاص حالات، خاص اوقات اور خاص لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ حربی کافر کو دار الحرب میں جہاد میں قتل کرنے کی اجازت ہے، جہاں باقاعدہ جہاد بنتا ہو، امیر المجاہدین ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے اور دوسرے کو قتل کر دے۔ اسلام کا ایک مضبوط نظام ہے، نظام امن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں لاکھوں غیر مسلم اسلامی ریاستوں میں رہتے رہے ذمہ بن کر۔ آپ نے ان کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر قرار دیا۔ جو ہمارے قانون کے تحت ہمارے ملک میں اقلیت بن کے رہ رہا ہے، بغاوت نہیں کر رہا، اس کی جان کی حفاظت ایسے ہی ضروری ہے جیسے مسلمان کی جان، اس کا مال بھی ایسے محفوظ ہے جیسے مسلمان کا مال۔ اگر اس کو کسی مسلمان نے قتل بھی کر دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کی روح سے کہ اگرچہ وہ کافر ہے، قاتل مسلمان ہے، لیکن ذمہ ہے، اس لیے مسلمان کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ یہ آئے اور حضور کو اطلاع دی۔ اللہ کے نبی بہت افسردہ ہوئے، اتنے افسردہ ہوئے، اتنے غمگین ہوئے، اتنے غمگین ہوئے کہ 1 ماہ تک میرے آقا فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان 3 قبیلوں پر بددعا کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا عصیہ عصت اللہ و رسولہ، اس قبیلہ عصیہ نے اللہ رسول کی نافرمانی کی۔ حضرت انس کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن یدعو علی رعل و زکوان، 1 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور قبیلہ رعل اور زکوان اور عصیہ پر بددعا فرماتے رہے۔
اتنی آپ کو تکلیف ہوگی، حالانکہ آپ عام طور پہ بد دعا نہیں فرماتے تھے، اور بعد میں اللہ نے حضور کو منع بھی کر دیا، بد دعا کرنے کا حکم منسوخ کر دیا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس لیے 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بد دعائیں چھوڑ دی تھی، لیکن تکلیف اتنی تھی کہ 1 مہینے تک حضور نے بد دعائیں کی، اور ان شہداء میں کمال کے لوگ تھے۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق کے وہ غلام جو ہجرت میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے، صدیق اکبر کی خدمت کرتے رہے، وہ شہید ہوئے۔ لیکن اللہ نے ان کو کیا اعزاز عطا کیا، شہید کیا ہوئے؟ قاتل خود کہتا ہے، قاتل کا نام ہے جبار بن سلمہ، اس نے کہا، بعد میں مسلمان ہو گئے، اسی وجہ سے مسلمان۔ جبار کہتا ہے میں نے قتل کیا تو دیکھا لاش اوپر اٹھ گئی، آسمان و زمین کے درمیان لاش چلی گئی ان کی۔ اللہ نے ان کو یہ عزت بخش، ان کی لاش کی حفاظت کی تاکہ یہ مسئلہ نہ کریں۔ اور یہی عامر بن طفیل جو قبیلے کا سردار اور سب کا قاتل تھا، اس کا بھی بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب اسے تیر لگا اور وہ زخمی ہوئے اور قتل ہونے لگے تو انہوں نے نعرہ لگایا، فزتو، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا، ہم حیران تھے کہ یہ قتل ہو رہا ہے، کامیاب کیسے ہوا؟ بعد میں پتہ چلا وہ جنت میں جا کے کامیاب ہو۔ اور اسی طرح حرام بن ملحان کو جب پہلے ساتھی کو شہید کیا گیا تو ان کی زبان سے بھی یہی نعرہ نکلا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ 70 میں سے 68 صحابہ اس غزوے میں شہید ہوئے۔ اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی، حدیث میں آتا ہے کہ الہ العالمین آپ ہم سے راضی ہو گئے، ہم آپ سے راضی ہیں، ہمارا یہ میسج، ہمارا یہ پیغام ہماری قوم کو پہنچا دو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا صحابہ کو، امت کو، بلغوا عنا قومنا انا قد رقینا ربنا ورضی عنا فارضانا، بلغوا عنا قومنا۔ یہ جملے حدیث میں آتے ہیں، انہوں نے اللہ سے کہا بلغوا عنا قومنا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ دین کی خدمت والے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے، ان کا انجام یہ ہوتا ہے جو سورہ یاسین میں اللہ نے حبیب نجار جیسے مجاہد کا انجام بیان کیا۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، اللہ نے 2 نمائندے بھیجے قوم کی طرف، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک بستی والوں کے پاس اللہ نے نمائندے بھیجے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، ہم نے 2 بندے بھیجے، 2 نمائندے بھیجے، انہوں نے انکار کیا، ان کو جھٹلایا، تم جھوٹے ہو۔ فعززنا بثالث، ہم نے ان کی تائید کے لیے تیسرا بھیجا، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہماری بات مانو۔ قوم کہنے لگی قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم بھی انسان ہم بھی انسان، تم بھی بشر ہم بھی بشر، نبی بشر نہیں ہو سکتا، وہ تو کوئی اوپر کی مخلوق ہوتی ہے، لہذا ہم نہیں مانتے تمہیں۔ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، کوئی اللہ نے نہیں اتارا پیغام، تم جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، کہنے لگی قالوا انا تطيرنا بكم، ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم، پتھر مار کر تمہیں تخت دار پہ لٹکا دیں گے یا اور سخت سزا دیں گے۔
قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری سزائیں تمہارے پاس رہیں، ان ذکرتم، ہماری بات نہیں مانتے، بل انتم قوم مسرفون، بدماش لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، شہر کے آخری کونے سے ایک آدمی ان کی تائید کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، او میری قوم، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ان کی بات مانو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات مانو، یہ نہ فیس لیتے ہیں، نہ نوٹ لیتے ہیں، نہ ووٹ لیتے ہیں، ان کو کوئی لالچ تو نہیں تم سے، یہ تمہاری خیر خواہی میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہی ہیں، اور سنو تم مانو نہ مانو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں تو ان کی بات مان رہا ہوں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، میں نماز بھی شروع کر رہا ہوں، میں تو عبادت بھی اللہ کی شروع کر رہا ہوں، عبادت گزار بن گیا۔ اس بندے کا نام تھا حبیب نجار۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، ایک اللہ کو چھوڑ کر میں اور معبود بناؤں، خدا بناؤں، مشکل کشا بناؤں، حاجت روا بناؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، میرا ایمان عقیدہ، میں توحید پرست بن چکا ہوں، مجھ سے شرک دفع ہو چکا۔ ان یردنی الرحمن، اگر اللہ چاہے مجھے تکلیف دینا، مجھے پوری دنیا بچا نہیں سکتی، دنیا کی سفارش مجھے بچا نہیں سکتی۔ لن تغنی عنہم شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، یہ نہیں بچا سکتے، اور میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پہ جاؤں، انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ توحید گئی نہیں، گمراہی آئی نہیں، اس لیے شرک چھوڑو، توحید پہ جمو، اور سنو انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا، میں مسلمان ہو چکا، میں اللہ کا فرما بردار بن چکا۔ قوم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، قیل ادخل الجنہ، اعلان آیا چل جنت میں، جنت میں پہنچ گئے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں جا کے کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے، میری قوم کو بھی علم میں آ جائے۔ ڈالر، پاؤنڈ، دولت، پیسے کی خاطر اپنا ضمیر، ایمان فروخت کرنے والے، اپنے اللہ سے بغاوت کرنے والے، اپنے دین ایمان سے بغاوت کرنے والے، اور فسق و فجور، رب کی نافرمانی میں ہر وقت ڈوبے رہنے والوں کو یہ بھی پتہ چل جائے یہاں کتنی عزت ہے، یہاں کتنا اکرام ہے، یہاں کتنا اعزاز ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، روز پڑھتے ہو یاسین، پڑھا کرو، حضور نے فرمایا سورہ یاسین صبح پڑھ لو، دن بھر کی ضرورت ہے اللہ پوری فرما دیتے ہیں، یہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین۔ اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، قریب المرگ لوگوں پہ بھی سورہ یاسین پڑھا کرو، یہاں تک فرمایا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر علی ربی، مجھے میرے رب نے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، مجھے عزتیں عطا کر کے پروٹوکول سے نواز دیا۔ ہر جنتی مرنے کے بعد جنت میں جا کر اس کی یہی خواہش ہوتی ہے میرے پچھلوں کو بھی پتہ چل جائے، یہاں کیا راحت ہے، یہاں کیا آرام ہے، یہاں کیا عزت ہے، یہاں کیسا اکرام ہے، یہاں کیسے اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ تو یہ بیر معونہ کے 70 علماء قراء شہید ہوئے، اور انہوں نے بھی رب سے کہا، اور رب نے یہ پیغام اپنے نبی کے ذریعے پہنچایا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا بلغوا عنا قومنا، ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو، انا قد لقینا ربنا، ہمارے محبوب سے ملاقات ہو چکی، ہم یار کے پاس پہنچ چکے، دلدار کے پاس پہنچ چکے، رب ذوالجلال کے پاس پہنچ چکے۔
انا قد لقینا ربنا، ہم اپنے پروردگار سے مل چکے، فرضی عنا، وہ ہم سے خوش ہو چکا ہے، وارضانا، ہمیں بھی خوش کر چکا ہے، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ یہ انہی کے بارے میں اترا یہ پیغام، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ کچھ خون ایسے ہوتے ہیں بڑے مقدس ہوتے، شہید تو اور بھی بہت سے لوگ ہوئے، بہت سے صحابہ ہوئے، لیکن جو کرب، درد، احساس اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان پر ہوا وہ بڑا مثالی تھا۔ ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور قنوت نازلہ کیا ہے؟ آج بھی یہ حکم ہے کہ مسلمانوں پہ مشکل حالات آ جائیں، ان کی ریاستوں کو خطرہ لاحق ہو جائے، ان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو اللہ کے نبی کی سنت ہے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگو اللہ سے۔ اور حضور دعا قنوت نازلہ میں یہ پڑھتے تھے، ایک تو وہ دعائے قنوت ہے جو ہم وتر میں پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث میں آتی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعائے قنوت الگ ہے اور دعائے قنوت نازلہ الگ ہے۔ اور اس دعا میں آپ پڑھتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس کے بعد نصرت کی، مدد کی دعا اور کافروں کی شکست کی بد دعا کرتے تھے۔ یہ ایک مہینے تک آپ نے پڑھی، اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا مقام ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، نبیوں کی نبوت کی شہادت میں علماء کو پیش کیا۔ پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا، علماء کو پیش کیا، ان کی شہادتوں کو پیش کیا، اور یہ علماء تھے اور ایک بڑی تعداد تھی، میجارٹی تھی، اس لیے حضور کو بڑا صدمہ ہوا۔ بیر معونہ پر، اور اس سے پہلے رجی کا واقعہ ہوا جو میں شعبان میں بتا چکا ہوں، اس میں 10 صحابہ شہید ہوئے تھے، 8 راستے میں اور 2 مکہ مکرمہ میں، ان کے بھی عجیب حالات تھے، یہ 68 شہید ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ میں پیش آنے والے اس واقعے میں ہمارے لیے دروس ہے، سبق ہے، ایک پیغام اور ایک صبر یہ ہے، ہر دور میں دین کے لیے قربانی دی جاتی رہے گی، قربانیوں سے دین گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، پھیلتا ہے۔ ہمارے قاضی احسان احمد شہید آبادی، شہید آباد کا بڑا نام ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ہمارے شہر کی پہچان تھی، نئی نسل تو انہیں نہیں جانتی، ان کے حالات پڑھو، وہ بڑے اونچے عالم تھے، خطیب پاکستان تھے، ختم نبوت کے مجاہد تھے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بعد پہلے امیر تھے، ایک ہی بیٹا تھا، وہ جیل میں تھے، بیٹا فوت ہو گیا، انگریز سے بھیک مانگ کر جنازے میں نہیں آئے، کہا کہ میں اللہ کے نبی کے لیے قربانی دے رہا ہوں، میں انگریز سے بھیک نہیں مانگوں گا رہائی۔ یہ انگریز کے دور کی بات۔ قاضی صاحب بڑے اونچے خطیب بھی تھے، فرماتے تھے میاں قربانی والا مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، وہ گھٹتا نہیں، وہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی ہے، میں نے دیکھا نہیں ان،
ہماری ولادت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی کیسٹ سنی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ تم بتاؤ کتنے بچے دیتی ہے کتیا؟ 4 5، اور قاضی صاحب کے الفاظ یہ ہیں ولایت کی کتی ہو تو 11 11 12 12۔ وہ انگریز کا دور تھا، برطانیہ کو ولایت کہتے تھے، اس سے نفرت بھی تھی، بڑے لوگ تھے، بڑے تعریض بھی بڑی کیا کرتے تھے۔ 11 11 بچے، کھاتا کوئی نہیں، ذبح کوئی نہیں کرتا۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2 3، کو ٹیڑھی ہے تو 4 تک بھی چلی جاتی ہے، ورنہ 1 2 مارکیٹ میں روز کٹتی ہے۔ بقرہ عید پہ لاکھوں کٹتی ہیں، کروڑوں کٹتی ہیں بقرہ عید پر، بکریاں، بھیڑیں۔ لیکن جب بقرہ عید کا 3را دن گزرتا ہے اور تم نکلتے ہو، تمہیں کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے، پھر بھی تمہیں بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ قربانی والا مال ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے، اور حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، تمہیں کتوں کے ریوڑ نہیں ملتے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بابا حلال میں برکت ہے اور قربانی میں برکت ہے، حرام سے بچو، اور دین کے لیے مال کی قربانی کا جذبہ بھی دو، جان کی قربانی کا جذبہ بھی دو، اولاد کی قربانی کا جذبہ بھی پیدا کرو۔ دین قربانیوں سے تھا، ہے، رہے گا۔ حضور پہ صدمے آئے، صدموں سے کوئی محفوظ نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی ہی نہ آئے، ٹینشن ہی کوئی نہ ہو، ٹینشن فری زندگی صرف جنت میں ہوگی۔ بس یاد رکھو، دنیا دار المحن ہے، دنیا دار الہمم ہے، دنیا غم کا گھر ہے، دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، دنیا محنت کا گھر ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں پریشانی نہ آئے، اور حق والوں کو تو زیادہ آتی ہے۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ مفت میں جنت نہیں ملے گی، بدنی تکلیفیں بھی آئیں گی، مالی تکلیفیں بھی آئیں گی۔ فرمایا پچھلی امتیں بھی جھنجھوڑی گئی، نبی رسول جھنجھوڑے گئے، ان کے کلمہ پڑھنے والے جھنجھوڑے گئے۔ تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، کوئی تعویذ نہیں ان سے بچنے کا، ایسے زندگی گزار دو گے۔ صبر کرو، انہی پریشانیوں کے لیے صبر کا حکم آیا ہے، حضور نے صبر فرمایا، اور نتیجے میں اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک قصہ ہوا کہ وہ جو 2 آدمی جن کو عامر بن امیہ ضمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا، حضور ان کے خون بہا کے لیے اپنے حلیف قبیلے یہودیوں بنو نذیر کے پاس گئے کہ تم بھی ہمارے حلیف ہو، تم پر مصیبت آنی ہے تو ہم نے مدد کرنی ہے، ہم پر آئی تو تم نے کرنی ہے، تمہارا ہمارا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، لہذا مدد کرو۔ انہوں نے سازش کی حضور کو شہید کرنے کی، بڑی خطرناک ترین سازش۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها